علیکم فرینڈز، میں ہوں عبدالستار اور آج ہم مل کے قرآن پاک کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ قرآن پاک جو بھی میرے جاننے والے ہیں، عزیز ہیں، یار دوست ہیں، جن لوگوں کے ساتھ میرا زندگی میں تعلق رہے، تو اکثر لوگ قرآن پاک صرف عربی پڑھتے رہتے ہیں ساری زندگی، لیکن قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو پاک کلام اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ہمارے لیے نازل کی ہے اور میری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے، تو کبھی ہم نے قرآن پاک کا مکمل ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ اس میں بتایا ہے اور ہمارے لیے کیا کچھ میسیجز ہیں۔ تو کیونکہ بہت بزی زندگی ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، پیسے کی نفسا نفسی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی حد تک انسان بہت زیادہ مجبور بھی کر دیا گیا ہے کہ وہ روپیہ پیسہ جو ہے نا وہ کمانے کے چکر میں جو اللہ کی پاک کلام ہے اس کو پڑھنے کے لیے بھی اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور یہ ہم نے صرف ختم پڑھنے کے لیے ماں باپ اگر فوت ہو گئے ہیں یا کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے تو صرف اور صرف اس کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے ہم نے صرف قرآن پاک کو سمجھ لی ہے کہ جناب ختم کل کروا لینا ہے، 40واں کروا لینا ہے، اور اس کو غلاف میں بند کر کے اتنی اونچی جگہ پہ رکھ دی ہے، اتنی ہم اب اس کی عزت کرنے لگ گئے ہیں کہ کسی بھی بندے کا گھر میں قرآن پاک تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ تو قرآن پاک کی عزت کریں، بہت مقدس کتاب ہے، اس سے بڑھ کے کوئی مقدس کتاب کوئی نہیں ہے اس وقت روئے زمین پہ، لیکن ایسا احترام بھی نہ کریں کہ اس پہ کسی کا ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے، اتنا اونچا اس کو رکھ دیں کہ آپ کا اپنا ہاتھ بھی وہاں نہ پہنچ سکے، اور پھر آپ اس کو مہینوں سالوں نیچے اتاریں نہیں اور کبھی اس کو کھول کے ہی نہ دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ہاں، 1 سال کے بعد جب سالانہ ختم آ گیا کسی کا تو اس وقت آپ مسجد سے بچوں کو بلوا لیں اور انہیں کہیں جناب یہ قرآن پاک پڑھے، اور وہ بیچارے پھر کھانا کھانے کے لالچ میں وہ بیچارے پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں معصوم، اور وہ کچھ صحیح پڑھتے ہیں کچھ صحیح نہیں پڑھتے۔ اب چھوٹے بچوں کو تو بھوک لگی ہوتی ہے، وہ بیچارے انہیں کیا لگے کہ آپ کے باپ فوت ہو گئے اور انہوں نے اس کے لیے بڑے خلوص نیت کے ساتھ انہوں نے آپ کے ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے یا قرآن پاک پڑھنا ہے۔ آپ خود پڑھیں نا، آپ کے ماں باپ اگر دنیا سے گئے ہیں تو آپ خود قرآن پاک پڑھیں، خود پڑھ کے ان کو بخشیں، ان کو ثواب پہنچائیں، کیونکہ نیک اولاد صدقہ جاری ہے۔ تو آپ خود قرآن پاک پڑھیں نا، مسجد کے جو بچے آئیں گے وہ کیوں صحیح پڑھیں گے، انہیں کیا ضرورت ہے، وہ تو بیچاروں کو بھوک لگی ہوگی، وہ اپنی آدھا کھڑا پڑھیں گے، وہ بیچارے 2 4 5، یہ کہ چھوٹے بچوں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں آپ کی وہ 100% جو آپ قرآن پاک کا ان کو جو پارہ دیں گے وہ 100% بالکل ایکوریٹ پڑھیں گے۔ تو حق تو یہی بنتا ہے کہ آپ کے والدین دنیا سے گئے ہیں اور آپ ان کی ایصال ثواب کے لیے خود قرآن پاک پڑھیں اور ان کو ثواب پہنچائیں، لیکن خود بھی پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عربی پڑھیں، اور جیسے ایک رٹو طوطا ہوتا ہے اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، تو آپ بھی رٹو طوطے نہ بنیں، قرآن پاک کے جو آیات ہیں ان کے جو میننگز ہیں، ان کے جو مطلب ہیں وہ آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں جذب ہونے چاہیے، اور آپ کا سینہ جو ہے اس میں قرآن پاک کا نور ہونا چاہیے۔ تو مزہ تو تب آتا ہے نا کہ آپ کو قرآن کی صحیح سمجھ آئے۔ تو میری پوری کوشش ہوگی جناب کہ قرآن پاک کو میں اتنا ڈیپلی آپ کو پڑھاؤں، اتنا ڈیپلی سمجھاؤں کہ آپ کو پڑھنے کا مزہ آ جائے۔ میں خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں، سیدھی اور صاف بات ہے، میں خود یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کوئی شیخ الاسلام ہوں یا آپ کے لیے بڑے بڑے مشکل الفاظ بولوں گا اور جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے۔ کوشش کروں گا بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو قرآن پاک سمجھاؤں، اور آپ بھی 5-10 منٹ میرے لیے ضرور نکالا کریں، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے، میری حوصلہ افزائی کریں گے اور میری ویڈیو کو شیئر کریں گے، جتنا زیادہ لوگوں تک یہ قرآن پاک پہنچے گا، جتنا لوگ یہ سیکھنا شروع کریں گے، تو ہم سب جو ہے نا وہ کوئی بھی استاد نہیں ہوگا، میں بھی آپ کا استاد نہیں ہوں،
بے شک مجھے آپ اپنا ٹیچر، اپنا استاد نہ سمجھیں، مجھے ایک بھائی، ایک دوست، ایک نالائق سا انسان سمجھیں جو آپ کے ساتھ مل کے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور آپ کو بھی میں قرآن پاک کی طرف لے کے آؤں گا کہ ہم مل کے جب پڑھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا، زیادہ سیکھیں گے، زیادہ سمجھیں گے۔ پھر اسی طرح ہمارے اس گروپ میں، ہمارے اس چینل میں بڑے بڑے مفتی حضرات بھی شامل ہو جائیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ کوئی فرقہ وارانہ بات نہ کریں۔ جس کا جو فرقہ ہوگا وہ ہمارے، کوئی شیعہ ہے وہ بھی ہمارے اس گروپ میں شامل ہو، ہمارے ساتھ مل کے قرآن پاک سیکھے، کوئی وہابی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہمارا یہ چینل جوائن کر سکتا ہے، اور اس میں ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ مل کے سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور بڑا ڈیپلی قرآن پاک کو سیکھیں گے۔ یعنی کہ روحانیت کے حوالے سے وہ لوگ جنہیں روحانیت سے دلچسپی ہے انہیں بھی قرآن پاک پڑھ کے مزہ آئے، وہ لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں قرآن پاک پہ، مختلف ادیان پہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ بھی میرا ساتھ دیں۔ میں تو کوئی زیادہ پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ اگر ہمارے چینل میں پڑھے لکھے لوگ آئیں گے جو قرآن پاک کے اسکالر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قرآن پاک کی دین کی سمجھ عطا کی ہے، تو وہ اگر میرا ساتھ دیں گے تو میرے لیے وہ بڑے قابل محترم ہوں گے، میرے لیے وہ ٹیچر ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی ہیلپ لیں گے۔ تو چلیں، سب سے پہلے جو قرآن پاک کی جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ جو ایک آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باقاعدہ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، تو یہ برکت کے لیے جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خاص گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے۔ اور اللہ کے پاک نبی نے بتایا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو آپ کے کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل ہو جاتی ہے۔ اور یہ برکت لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ چیز تھوڑی ہو اور وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہو جائے۔ یعنی کہ آپ آدھا کلو سالن بنائیں، گوشت بنائیں، اور وہ آپ کے گھر 20 لوگ آ جائیں، اور وہ آدھا کلو گوشت بھی سارے مہمانوں میں بھی تقسیم ہو جائے، اور گھر والے بھی جی بھر کے ان کے صحیح تسلی کے ساتھ کھانا کھا لیں، وہ آدھا کلو گوشت بھی پورا ہو جائے، اس کو برکت بولتے ہیں۔ اور بے برکتی یہ ہوتی ہے کہ آپ 2، 2.5 کلو، 5 کلو بھی گوشت کھا لیں اور وہ سارا ضائع ہو جائے اور کسی کا پیٹ بھی نہ بھرے، تو یہ اس کو بے برکتی بولتے ہیں کہ چیز بہت زیادہ ہو لیکن وہ ضائع ہو جائے، اس میں برکت کوئی نہ ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جب بھی آپ اپنے مال کے لیے دعا مانگے نا، تو یہ نہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے، یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو جتنا بھی مال دے، تو جو بھی دے، لیکن اس میں برکت ڈال۔ یعنی کہ اس مال میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آ جائے گی تو وہ تھوڑا سا مال بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا، اور تھوڑے میں بھی آپ زیادہ راضی ہو جائیں گے، اور آپ ایک جو آپ کا دل ہے نا وہ اصل میں مطمئن ہو جائے گا۔ اصل چیز ہوتی ہے دل کا مطمئن ہونا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے ہر کام میں برکت آ جاتی ہے، آپ کے ہر کام میں برکت آ جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ کوئی بھی کام کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کریں گے، اللہ کا پاک نام آپ پہلے لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، تو پھر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام کرے گا اور آپ کو کامیابیاں دے گا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی آپ کام کریں، کھانا کھائیں، کچھ لکھیں، کسی کو چیز دیں، لیں، کوئی بھی عمل کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ضرور حاصل کر لیں۔ یقین کریں یہ بسم اللہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب لائے گی، اور اس کی برکتیں اتنی آپ کے پاس آ جائیں گی کہ آپ کے پاس وہ جو ہوتی ہے نا محتاجی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، وہ چیز جناب ختم ہو جائے گی۔ آپ کا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہوگا، آپ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بس پکڑ لینا ہے، ہر کام میں بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا ہے، دیکھنا آپ کے کام میں کتنی برکت آئے گی اور آپ زندگی میں کتنی ترقی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی دولت دے گا، کتنی عزت دے گا، کتنی شہرت دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس زمانے میں عزت والا بنا دے گا۔
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے کہ یعنی کہ جو اس آیت کے جو لفظی مطلب ہیں وہ یہ اس طرح سے ہیں کہ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کوئی بھی کام شروع کریں تو اللہ کے پاک نام کے ساتھ شروع کریں، اور وہ ایک ایسا پاک اللہ ہے جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو صفاتی ناموں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رحمانی صفت کیا ہوتی ہے۔ رحمانی صفت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ اب انسانوں میں کچھ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے، اور کچھ کفر کرتے ہیں، کچھ اللہ کے خلاف بری بری باتیں منہ سے نکالتے ہیں۔ لیکن دیکھیں آپ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمانی صفت کا اطلاق اس دنیا میں کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کافر ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر رہے ہیں۔ آپ کی جو ہوتی ہے نا ایبلٹی، آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو دیکھ کے یا آپ کے ایمان کو دیکھ کے آپ کو چیزیں نہیں دی جا رہی دنیا میں ساری نعمتیں، بلکہ کچھ کافروں کو تو ہم سے زیادہ سہولتیں، زیادہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ رحمانی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر انسان کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اللہ کو مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما رہا ہے۔ یعنی کہ جو سونے کا مزہ ہے، نیند کا مزہ ہے، وہ کافر کو بھی آ رہا ہے، ہمیں بھی آ رہا ہے۔ جو ہم خواب دیکھتے ہیں، خوابوں میں ہم خوبصورت جگہ دیکھتے ہیں اور خوابوں کی دنیا میں ہم کھو جاتے ہیں، راتوں کو ہم بڑے خوبصورت خوبصورت خواب دیکھتے ہیں، تو وہ خوابوں کا مزہ کافر بھی لے رہے ہیں، ہم بھی لے رہے ہیں، مسلمان بھی لے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کھانا کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، انار کھاتے ہیں، کوئی بھی اللہ کی دی ہوئی بہترین چیز کھاتے ہیں، تو اس کا ٹیسٹ، اس کا مزہ کافر بھی اتنا ہی لے رہا ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کو بھی اتنا ہی آ رہا ہے۔ تو یعنی کہ دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر انسان کو دے رہا ہے۔ تو یہ رحمانی صفت ہے کہ یعنی کہ انسان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا، انسان کی قابلیت کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو نہیں دیکھ رہا۔ کوئی کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا اللہ کا نافرمان کیوں نہ ہو، دنیا میں رحمانی صفت کا اطلاق ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رحمانی صفت کی وجہ سے مخلوق کو بے انتہا نواز رہا ہے اور ہر نعمت عطا کر رہا ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے جن و انسان، تو میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے۔ تو یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور انسانوں کو دی ہیں، وہ اس رحمانی صفت کی وجہ سے دی ہیں۔ یا آپ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کر رہے ہیں، اور یہ دنیا میں رحمانی صفت کا اطلاق اس وقت تک رہتا ہے جب تک آپ کی جان نکل نہیں جاتی۔ لیکن جیسے ہی آپ مرتے ہیں، آپ کی روح آپ کے جسم سے الگ ہوتی ہے اور آپ عالم برزخ میں جاتے ہیں، تو پھر وہاں پہ اب رحمانی صفت نہیں ہوگی، بلکہ اب رحیمی صفت کا اطلاق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن کا ذکر کیا، اب الرحیم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب آپ کو رحمان نے جو نعمتیں دی ہوئی تھیں، مرنے کے بعد آپ سمجھیں گے کہ وہی نعمتیں آپ کو دوبارہ ملیں گی، نہیں۔ اب رحیمی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے کیے ہوئے جو اس کے کام ہوں گے اس کی جزا صحیح ناپ تول کے دے گا۔ ناپ تول کے دینا اور صحیح عدل کے ساتھ دینا، یہ رحیمی صفت کی یہ سب سے اہم جو ہے نا، آپ یہ کہہ لیں کہ رحیمی صفت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرے گا، اور اس دن ترازو پہ ہر چیز تولی جائے گی، اور جس نے کوئی رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اسے اس چیز کی بھی جزا ملے گی، اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی اس کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو تم نے یہ گناہ کیا تھا۔
تو جو رحیم کی صفت ہے، اب کافر کو کہا جائے گا کہ جناب اب بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تم تو میرا انکار کرتے تھے، تم تو کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور مریم بھی خدا ہے، عیسیٰ بھی خدا ہے، اور اب بتاؤ تمہارا خدا کون ہے۔ اور پھر اس وقت چاہے کوئی عیسائی ہو، چاہے کوئی یہودی ہو، کوئی کافر ہو، ان کو جان کے لالے پڑ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی موت کی تمنا کریں گے، اور یا کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج، ہم دوبارہ اللہ کے سچے جو کلام ہے قرآن پاک، ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم دوبارہ مسلمان ہوں گے، اور پھر ہم پکی توبہ کریں گے کہ ہم کوئی گناہ نہ کریں، کوئی شرک نہ کریں۔ لیکن وہ وقت توبہ کا نہیں ہے۔ توبہ آپ نے اسی زندگی میں کرنی ہے۔ اگر آپ عیسائی ہیں، اگر آپ یہودی ہیں، آپ کسی بھی، آپ ہندو ہیں، تو آپ ایک اللہ پر ایمان لے کے آئیں، ایک اللہ پر ایمان لے کے آئیں، اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لے کے آئیں، اور اسپیشلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئیں۔ جس دن آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے پڑھ لیا، یعنی کہ یہ نہیں کہ خالی زبان سے پڑھنے، جب آپ کے دل نے بھی یہ کلمہ پڑھ لیا تو یقین کریں کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو فرینڈز، یہ تھی قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے سورہ آل عمران کو بھی پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اگر آپ کو واقعہ قرآن پاک، یہ جو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کی ہے، یا جو بھی آپ کے سامنے باتیں کی ہیں، اگر آپ کو سیکھنے کو کچھ ملا ہے تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے، اس ویڈیو کو لازمی لائک کرنے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو آگے شیئر کرنے۔ آپ جتنا اس کو آگے شیئر کریں گے، جتنا قرآن کو آپ لوگوں کو سکھائیں گے، پھیلائیں گے لوگوں کو، اگر کوئی ایک بندہ بھی آپ کے شیئر کرنے پر ہدایت کو پکڑ لیتا ہے اور اللہ کی سچی پاک کتاب کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے دل میں ایمان اپنی جگہ بنا لیتا ہے، تو یقین کریں آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں اضافہ کرے، اور آپ کے دل میں قرآن پاک سیکھنے کا شوق اور جذبہ پیدا کرے، اور بے انتہا شوق پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔